حامد کے منع کرنے کے باوجود عریشہ زین سے ملنے کے لیے یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے، لیکن زین اس کو صاف صاف منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، آج کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھ سے ملنے کی بھی کوشش نہ کرنا اور مجھے کالز بھی نہ کرنا، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، اور میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس ٹائپ کی لڑکیاں مجھے پسند ہے۔ تو عریشہ کہتی ہے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میرے ساتھ ٹائم پاس کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ٹائم پاس کیا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی تم جیسی لڑکی کی جو سارا دن ساری رات گھر سے باہر رہتی ہو، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرتی ہو۔ تو عریشہ جو ہے اس کو تھپڑ مار دیتی ہے، اور زین بھی اس کو 2 تھپڑ مار دیتا ہے، اور اس کے بعد عریشہ روتے ہوئے واپس آ رہی ہوتی ہے، تبھی اس کا والد حامد جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں گئی تھی، اور عریشہ سب بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں زین کے پاس گئی تھی۔ تو اس کا باپ اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے اس کو کمرے میں لے جاتا ہے، وہاں پہ جا کے اس کی والدہ کو بھی بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری تربیت کا نتیجہ، پہلے اس نے اپنے اس بوائے فرینڈ کے ذریعے مجھے انسلٹ کروائی میری، اور مجھے ذلیل کروایا، اب جو ہے یہ خود ذلیل ہونے کے لیے دوبارہ اس کے پاس چلے گی، جبکہ وہ اس لڑکے نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس طرح کی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، اور میں نے صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے، اور ہماری عزت کا اس نے جنازہ نکال دیا، پھر بھی یہ اس لڑکے سے ملنے گئی، اس کو شرم نہیں آئی، اور اگر یہ دوبارہ اس گھر سے نکلی کسی لڑکے کو ملنے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ تم کو بھی میں یہاں سے نکال دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو اس گھر سے نکال کے تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ایسی تربیت کی ہے کہ اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور یہ اب باز نہیں آ رہی اور بار بار اس لڑکے کے پیچھے جا رہی ہے۔ تم نے ہی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے ارسلان کا جو آنے والا وقت ہے وہ خراب کیا ہے، تم ہی نے ان کا مستقبل خراب کیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے سفیان کو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک میں بھیج دیا تھا، اگر وہ یہاں رہتا تو شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ تو جو عریشہ کی والدہ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ حامد اس بار بہت زیادہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ بعد میں عریشہ کو سمجھاتی ہے کہ تم کیا لینے گئی تھی اس لڑکے کے پاس؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے تو مجھے صاف صاف منع کر دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سے وہ کیسے بدل گیا۔ تو یہاں پہ عریشہ کی والدہ کہتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایسا لڑکا تھا، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور شکر ہے کہ جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ کس ٹائپ کا ہے اور کس طرح سے تمہارے ساتھ وہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لیکن عریشہ جو ہے اب بھی اس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے، ابھی اس کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور صرف ڈر کی وجہ سے جو ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو زائشہ ہے، زائشہ اب سفیان کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے، اور اس کی والدہ اکثر نوٹ کرتی ہے کہ زائشہ جو کہ کافی خوش رہنے والی لڑکی تھی، اب تھوڑی پریشان اداس اور اس طرح تنہائی پسند سے ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ زائشہ بیٹا کیا ہوا ہے، لیکن وہ بتاتی نہیں، وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا ایسا فیل ہوتا ہے اکیلا پن، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ سفیان کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے، اور سفیان نے جو اس کو لاکٹ سا دیا تھا ہاتھ میں باندھنے کے لیے، جب وہ اپنے ہاتھوں میں باندھ کے بیٹھی ہوتی ہے، ہاتھوں میں ہوتا ہے اور جس میں زائشہ اور سفیان کا نام ہوتا ہے، تو اچانک اس کی والدہ کی نظر پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ چھپا لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری یہ ایک دوست ہے، فرینڈ ہے، تو اس نے دیا تھا، یہ اس کا نام ہے اور میرا نام ہے۔ تو اس کی والدہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، کیونکہ اس کی والدہ کافی بھولی سی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، لیکن آگے چل کے پتہ چلے گا اس کو کہ جو زائشہ ہے وہ سفیان سے محبت کرتی ہے، اور آگے چل کے ڈرامہ جو ہے مزید انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اب جب سفیان گھر آئے گا تو سفیان جو ہے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں زائشہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو ارسلان ہے اور زائشہ جو عریشہ جو ہے، ان دونوں کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوا ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، جب اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میں زائشہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، تو وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ ارسلان نے جو ہے ایک لڑکی کو پسند کیا، آپ اس کے لیے نہیں مانی، آپ کی بیٹی نے ایک لڑکے کو پسند کیا اور اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے دیا، آپ کے اسٹینڈرڈ کا تھا، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ آزاد خیال ہونا چاہیے اور سوشلائز ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کو آزادی دی، لیکن اس نے جس لڑکے کو پسند کیا وہ اس طرح کا تھا کہ اس نے اس کی انسلٹ کی اور اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیا۔ تو میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ ایک اچھی لڑکی ہے، آپ لوگوں کی بھی عزت کرتی ہے، ویسے بھی وہ بہت اچھی ہے اور وہ سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی وہ میرے انکل کی بیٹی ہے، تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ مان نہیں رہی ہوتی، اور سفیان اس کو منا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ ارسلان اور عریشہ کے بعد اب
آپ میری زندگی میں مداخلت نہیں دے سکتی، ویسے آپ میری مما ہیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ زائشہ کو چھوڑ دو تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا، کیونکہ زائشہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، اگر اس سے اگر وہ غریبی کے علاوہ اگر اس میں کوئی نقص ہو، یعنی کہ وہ غریب ہے، میں ضرور مانتا ہوں، لیکن اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی فالٹ ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہاں پہ جو اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، تو سفیان کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کا شادی کر لیتا ہوں، میں اس گھر سے الگ ہو جاتا ہوں، میں اپنا الگ سے گھر لے لیتا ہوں۔ اور اس کا حوالہ جو حامد ہے وہ بھی اس میں اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم عریشہ کے ساتھ شادی کرو، زائشہ کے ساتھ شادی کرو، اور اس کے بعد تم اپنا الگ سے گھر لے لو۔ اس کے بعد جو سفیان کا والد پہنچ جاتا ہے زائشہ کے گھر، اور زائشہ کے گھر جا کے اس کی ماں سے بات کرتا ہے رشتے کے لیے، اور وہ مان جاتے۔ اس کے بعد سفیان کی شادی اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے، اور اس میں شرکت جو ہے وہ نہ تو عریشہ کرتی ہے، اور نہ ہی عریشہ کی ماں، اور نہ ہی ارسلان وہاں پہ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور جو حامد ہے اس کو ایک فلیٹ لے کے دیتا ہے فی الحال، اور اس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو زائشہ، عریشہ اور ارسلان اور اس کی والدہ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخرکار وہ خوش کیوں ہے، کیونکہ وہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ زائشہ جو ہے اس گھر کی بہو بنے، اور آگے چل کے معاملات خراب ہونے والے ہیں۔ وہ دوبارہ سے اب اس کی زندگی میں ایسی پریشانیاں کھڑی کرنے والی ہے اس کی ماں، وہ ایک ایسا جھوٹ بولے گی جس کی وجہ سے سفیان جو ہے وہ زائشہ سے دور ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ واقعی زائشہ غلط ہے، یعنی کہ اس کی جو والدہ ہے وہ کہے گی کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور وہ خود سے کچھ نہ کچھ ایسے پروف بنا کر اس کو دکھا دے گی اور کہے گی کہ یہ ایسی لڑکی، اسی لیے تو ہم نے اس کو اپنے گھر میں اس کو آنے نہیں دیتے تھے، ایسی ہے یہ۔ اور جو ارسلان ہے وہ بھی بولے گا کہ یہ پہلے میرے پیچھے پڑی تھی اور مجھے پھنسانے کی اس نے کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے جان چھڑوا لی تھی۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے سفیان جو ہے کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، سفیان کو لگے گا کہ واقعی ہی کچھ ایسا معاملہ ہے، اور وہ زائشہ کو جو ہے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ اس کے بعد کافی ٹائم تک یہ تکرار چلتی رہے گی اور یہ معاملات خراب ہوتے رہیں گے، اور آخرکار جو ہے حامد جو ہے اس بات کو واضح کر دے گا کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے، زائشہ لڑکی ٹھیک ہے، اور تمہاری جو ماں ہے وہ ہی ایسی ہے، وہ ہی نہیں چاہتی کہ کبھی تم خوش رہ پاؤ، کیونکہ وہ اپنی انا کی وجہ سے مجبور ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی کہ ایک مڈل کلاس لڑکی جو ہے وہ اس کے گھر میں آ کے رہے، یا وہ مطلب کہ اس سے اچھی مطلب کہ اس کو کوئی اچھی بہو مل جائے جو مطلب کہ ہر لحاظ سے اچھی ہو۔ یہ تو چاہتی ہے کہ ایسی لڑکی ہو جو سوشل سرکل جس کا بڑا ہو، اور وہ آزاد خیال ہو، اور اس کے مطلب کہ کافی سارے فرینڈس ہوں، اور دن رات پارٹیاں چل رہی ہوں، اس طرح کی اس کو لڑکی پسند ہے۔ بہرحال سفیان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ دوبارہ سے جا کے زائشہ کو لے آتا ہے، اور تب تک جو عریشہ اور ارسلان کی جو والدہ ہے ان کو بھی عقل آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے کٹ کے رہ چکے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے آزاد خیال جو زندگی تھی وہ ساری کی ساری جہنم بن چکی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور آخرکار وہ زائشہ اور سفیان کی محبت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان جو ہے، ارسلان کی شادی فضا کے ساتھ کر دی جاتی ہے، اور فضا کی ماں جو ہے ویسے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو عریشہ ہے، عریشہ رافع کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن رافع نے تو صاف صاف منع کر دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد عریشہ کی شادی جو ہے وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے سٹوری جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ سٹوری کچھ اور نیا رخ لے یا کسی اور طرح سے آگے بڑھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سٹوری کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر لازمی دیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔